मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इत्तेज़ाज़ुल हसन आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले लाइक करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आज रेडितो दी चित्तदिनांसा। रेडितो दी चित्तदिनांसा क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है, ये किस तरह मिलता है, किस किस को मिलता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे कॉल करके मेरी हौसला अफजाई की, जिन्होंने व्हाट्सएप में मुझे मैसेज किया, फेसबुक पे मैसेज करके शुक्रिया अदा करें। खासकर जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी दिसो को पासियोने के बारे में, कि दिसो को पासियोने क्या चीज़ है, उस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि काफ़ी लोग थे उनको नहीं पता था। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग भी शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो किसी न किसी का भला हो जाएगा। कल मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, तकरीबन इटली के किसी दूसरे सूबे से, रात के 2:30 बजे उसने कॉल की है और वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। वो ये बता रहा था, वैसे रो तो नहीं रहा था लेकिन रोने वाला था, कह रहा था कि 5 साल हो गए, फैमिली इधर है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता था लेकिन मेरे वो 2-3 मंथ लाजमी मुश्किल से गुजरते थे। ये मुझे नहीं पता था, ना मुझे किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिसको पासियों ने लग जाता है, कैसे लगता है, इसके पैसे मिलते हैं। उसने सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे रात के 2:30 बजे कॉल की है। इसी तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग भी इसको फेसबुक पे लाजमी शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को वीडियो को लिंक लाजमी भेजें, क्योंकि किसी का फ़ायदा होगा। क्या पता उसके मुंह से अगर आपके लिए कोई अच्छे अल्फाज निकले, वही आपके किसी बड़े काम, आपका फंसा हुआ उसकी वजह काम आ जाए। इसलिए ये किसी को नहीं पता किसकी दुआ किसको लगेगी। इसलिए ये एक सदका जारिया समझे, क्योंकि मैं भी अपने काम में से टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के फिर अपलोड करता हूँ। क्योंकि वैसे अगर मैं चाहता तो मैं भी नहीं बना सकता था, मैं भी कहता ठीक है जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा चलो शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक वाक़या पे गुजरा पिछले दिनों में, जिस वजह से मैंने चैनल बनाना चाहा। क्योंकि मेरे पास एक दोस्त आया था, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने उसको किसी एक जानने वाले के पास भेजा कि उसके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, उससे ले लो। लेकिन उस बंदे ने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने वैसे ही टाल मटोल कर दिया था। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो वो ऐसे कर रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। यार इसमें आपका कुछ नहीं जाता, अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो अच्छी बात है ना, आप उसको इन्फॉर्मेशन दें। ये क्या तरीका है, आपने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना किसी को। अगर आप किसी का भला कर सकते हैं, लाजमी भला करें, इसका अजर अल्लाह ताला देगा। खुदारा कम से कम ये तो सोचा करें ना कि अगर बंदा इन्फॉर्मेशन लेने आपके पास आ रहा है तो एक बार आंखें बंद किया करें और सोचा करें, एक बार लाजमी ये चीज़ सोचा करें और शुक्रिया अदा करें, ये अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को आपके पास भेजा। अल्लाह ताला की नज़रों अल्लाह ताला ने आपको कुछ इस लायक समझा कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को आपके पास भेजा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वैसे तो पूरी दुनिया में हर बंदे के पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है, अल्लाह ताला ने आपको सिलेक्ट किया कि उस बंदे को इन्फॉर्मेशन दो। अगर आप इन्फॉर्मेशन उसको दोगे, उसका वो तो आपका शुक्रिया अदा करेगा आपको, अगर उसका काम हो जाएगा वो आपको दुआ भी देगा। इसके अलावा अल्लाह ताला उसका आपको अजर अलहदा देगा। इसलिए जो भाई आपके पास आता है, उसके आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन तो लाजमी शेयर किया करें। इस बात पे ना रहा करें कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं आगे शेयर नहीं करूँगा। शेयर किया करें, जो बात होती है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप किसी एक भाई का भला कर सकते हैं उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आपके मुंह से 2 लफ्ज़ निकलने से अगर किसी बंदे का भला होता है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उसकी वजह से आपको दुआएं मिलेंगी। ये एक सदका जारिया समझ के किया करो। मैंने इसी वजह से इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि इतने लोग होते हुए भी अगर ऐसे करना शुरू कर दें, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं एक चैनल बना देता हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी सब तक पहुँच जाऊँगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती है जितनी शेयर करें। अगर आप खुद नहीं दे सकते, कम से कम अगर एक उंगली के साथ एक बटन प्रेस करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, शेयर करें, ये इन्फॉर्मेशन आगे दोस्तों तक पहुँचेगी। अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, जैसा कि अभी कल जिसको पासियोने पे मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर मुझे
کافی زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا، بہت زیادہ لوگوں نے مجھے پرسنلی کال کر کے، واٹس ایپ پہ مجھے کال کر کے میسج کر کے کہا کہ اس بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا یہ کیا طریقہ کار تھا، لیکن انفارمیشن کوئی بندہ ٹھیک سے دے نہیں رہا تھا. اس لیے مہربانی کیا کریں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو خدا را اس کو انفارمیشن دیا کریں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. رمضان ہے، رمضان میں اس کے علاوہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں حالات کام تقریباً ابھی تک سارے رکے ہوئے تھے. لازمی اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، آپ کے ساتھ والے جو ہیں آپ کے ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھیں. یہ لازمی دیکھیں کہ اگر ان کے پاس آپ کے پاس تو 2 ٹائم کا کھانا آ رہا ہے، کیا ان کے پاس 2 ٹائم کا کھانا آ رہا ہے؟ اگر نہیں آ رہا تو کوشش کیا کریں ان کی بھی ہیلپ کر دیں. کچھ لوگ ہیں وہ نہیں آپ سے لیں گے. خدا را جیسے جب آپ جائیں گے مارکیٹ لینے اپنے لیے، اگر آپ 100 یورو کی مارکیٹ لیتے ہیں تو 20-30 یورو کی اگر ضروری چیزیں لے کے آپ اس کو ایز اے گفٹ کر دیں. اس کو یہ نہ بولیں کہ میں نے، کہ اگر آپ 500 100 یا 200 اس کو دیں گے، میں بھی اس کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھے گی. لیکن آپ کو میں بھی کچھ چیز ہوتی ہے کہ بندہ احسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے اس کو گفٹ کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میری طرف سے کھانا کھا لے، ایک ہفتہ اگر اس کا 1 ہفتہ نکل گیا، اس کا ساری فیملی آپ کو دعائیں دیں گی. یہ تو ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، فلانے نے نیو گاڑی لے لی ہے، فلانے نے بائک لے لی ہے، فلانے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، فلانا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہوتا ہے. یہ ہم کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ والا کیا اس نے کچھ کھایا ہے. اگر اس نے کچھ کھایا ہے تو کیا اس کے پاس صبح کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہماری جیب میں تو ہے، ہم کھا لیتے ہیں. لیکن خدا را رمضان کے صدقے، جیسے کہ ابھی رمضان میں ہر چیز بند ہے، لوگوں کے کام نہیں ہے. کافی دوست جو چائنیز کے پاس کام کر رہے تھے ان کے کام نہیں ہے. ان کی طرف دیکھیں ان کے حالات کیسے جا رہے ہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے. جب اپنے لیے مارکیٹ لینے جائیں، اپنی مارکیٹ لیں، اس کے علاوہ کھانے پینے کا ضروری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لے لیں. 20 یا 30 یورو سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ جس کو دیں گے اس کا کافی کچھ بن جائے گا، اس کے ساتھ اس کا کافی دن گزر جائیں گے. اس لیے مہربانی کریں ان دوستوں کے ساتھ دیں، کیونکہ اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. ہمارا دین بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن ہم وہ سیکھنا نہیں چاہتے، ہم وہ سیکھنا نہیں چاہتے. ہم سیکھنے کے بجائے اس کے الٹ کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ہم اس کا غلط سبق دے رہے ہیں. اسلام تو بہت ایک اچھی چیز کا نام ہے. یہ آپ کہتا ہے کہ ساتھ والے کو بہت زیادہ حقوق ہیں ہم پہ، اسلام کی طرف سے ہم پر بہت زیادہ حقوق ہیں. فیملیز کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، ساتھ ہمسایوں کے حقوق ہیں. ابھی رمضان میں تو آپ کو 70 گنا اجر ملنا ہے اگر آپ ایک دوسرے کے حقوق جانیں اور دیکھیں کیا کر رہے ہیں. یہ لازمی، یہ آپ کو پکی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس کے حالات ٹھیک ہیں، کس کے نہیں ہیں، کن کے پاس کام ہے، کن کے پاس نہیں ہے. ان کی ہیلپ کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا. مہربانی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. جب اگر آپ کے 10 یورو آپ نے کوئی کافی پی لی ہے، یا اگر آپ نے کہیں اور اڑا دی ہے، یا آپ نے کوئی ریکا کروا لی، یا آپ نے 2 ڈبیاں سگریٹ جو لوگ ایک دن میں ختم کر دیتے ہیں، اگر آپ نے ایک دن وہ نہ کیے، آپ ان پیسوں سے اگر آپ نے کسی دوسرے کا بھلا کر دیا تو آپ کو وہ ساری زندگی دعائیں دیتا رہے گا. ہمیشہ کوشش کیا کریں دوسروں کی مدد کرتے رہیں. اس کے علاوہ میں آج تو پھر بات کریں گے اس پہ، لیکن اس کے علاوہ میں نے آج سے سوچا کہ اس یوٹیوب کے چینل کے وسیلے آج سے کوشش کروں گا ہمارے پراتوں میں خاص طور پر جتنے ہمارے پروگرام ہوں گے، چاہے مذہبی ہوں گے چاہے کھیل کے متعلق، میں کوشش کروں گا آپ کو یوٹیوب پہ لائیو دکھایا کروں گا اپنے چینل پہ. اس لیے آپ کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں گے تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آئے گی. آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی، آپ آگے شیئر کریں. اسی طرح جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے جن کی فیملیز ادھر ہیں، اگر ہمارا کوئی مذہبی پروگرام ہوتا ہے جس میں فیملی شرکت نہیں کر سکتی، ان کے لیے ایک بیٹر آفر ہے کہ اگر جب پروگرام ہو، تقریباً مذہبی جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان میں 80 to 90% میں ہوتی ہوں. میں کوشش کیا کروں گا یوٹیوب پہ اور وہ سارا پروگرام کو آپ کو لائیو دکھاؤں. جو لوگ نہیں آ سکتے وہ گھر پہ یوٹیوب پہ لگا کے خود وہاں پہ بیٹھے لائیو پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پروگرام ہمارے مذہبی ہوں گے، چاہے وہ پاکستانی کمیونٹی آنلس کیوں، چاہے وہ ہماری ڈیتھ کمیٹی کیوں، چاہے ہمارے کھیل کیوں، چاہے جو بھی پروگرام ہوں گے، انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گا. پروگرام مذہبی جتنے ہوں گے میں کوشش کروں گا، اگر میں کسی وجہ سے نہ بھی پہنچ سکوں میں کوشش کروں گا وہ پروگرام آپ کے لیے لائیو ہو. اس کے علاوہ کھیل کے جتنے ہوں گے ان کے بارے بھی میں کوشش کر رہا ہوں، اگر لائیو نہ بھی کر سکا تو لازمی ان کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ابھی ہم بات کرتے ہیں ریدیتو دی چیتا دینانسا. ریدیتو دی چیتا دینانسا کیا چیز ہے؟
اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن چونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، سب دوستوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ اگر وہ کام پہ ہیں یا کہیں بھی ہیں کہ وہ ساری ویڈیو دیکھ سکیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر آپ کے پاس لے کے آؤں تاکہ آپ ایزیلی آرام سے دیکھ سکیں وہ ویڈیو. کیونکہ اگر آپ کا گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ 20-30 منٹ کی ایک ویڈیو دیکھ لیں. اگر آپ کام پہ ہیں تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو دیکھ لیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو، کیونکہ اس میں نے بات تو رہتی تھی چیتا دینان سے کرنی، کیونکہ مجھے وہ ایک دو کل کال آئی تھی، اس وجہ سے وہ میں نے کہا چلو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ٹاپک پہ. وہ بات لمبی ہو گئی ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریاضی تو چیتا دینان سے پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. سید ساز الحسن.